مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پروگرام ناقابل یقین میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ویورز کہ ہم 7 پیالوں پر گزشتہ کافی ہفتوں سے سیکھ رہے ہیں، اور ہماری رہنمائی کرنے کے لیے یقیناً ہمارے محترم پاسٹر شرجیل خان آج بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب فار بینگ ان دی اسٹوڈیو ود اس ٹوڈے۔ ویورز، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہم نے گزشتہ ہفتے میں چوتھے اور 5ویں پیالے پر غور کیا تھا، اور ہم نے جانا تھا کہ تباہی کتنی بڑھ چکی ہے دنیا میں، لیکن پھر بھی لوگ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، بلکہ الٹا خدا کے نام پر کفر بکتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس تباہی سے بچیں، اور اسی سیریز کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم جو بات کریں گے پاسٹر صاحب سے وہ ہے چھٹے پیالے پر۔ جیسے کہ پاسٹر صاحب ہم نے دیکھا ہے پریویسلی کہ ہم نے دوسرے پیالے کے الٹنے پہ ہم نے دیکھا کہ سمندر جو ہے وہ خون بن گیا تھا، پھر ہم نے تیسرے پیالے میں بھی دیکھا کہ دریا اور چشمے کا پانی جو ہے وہ بھی خون جیسا ہی ہو گیا۔ تو پھر اب جب ہر چیز خون آلودہ ہو گئی ہے تو پھر دریائے فرات پر پیالہ الٹنے کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خشک ہو گیا، مینز یہ کہ ویسے ہی وہ خشک ہو جانا تھا، لیکن اس کا کیا مقصد ہے؟ شکریہ بیٹے، آپ نے بہت امپورٹنٹ کویسچن کیا کہ یہ بڑے دریا یعنی فرات کا ہی ذکر کیوں کیا گیا۔ ایگزیکٹلی اس کی ریزن جو ہے وہ کچھ ہے۔ دریائے فرات یا یوفریٹیز یا یوفریٹس، یہ وہ دریا ہے جو باغ عدن سے چلا تھا۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ ان دریاؤں میں سے 4 دریاؤں میں سے ایک ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ مشرق وسطیٰ سے ہے، مڈل ایسٹ سے ہے۔ تو اس بنا پر جو مین ٹوٹل جو پوری کہہ لیجیے کہ میگنیٹیوڈ اور پورے کا پورا جو ماس ہے، جو ویٹ ہے تمام پروفیسیز کا، وہ مڈل ایسٹ پر ہے۔ صحیح، اور ان میں سے بھی ہم جو ہے وہ اس کو اور زیادہ اپنے ہم لینس کو کلوز کریں تو اس میں بات آ جاتی ہے اسرائیل کی، اور پھر اس میں بھی آگے مزید بڑھیں تو پھر یروشلم کی بات آتی ہے۔ تو شہر یروشلم مرکز نگاہ ہے، ان تمام نبوتوں کا مرکز، یا پرانے عہد نامہ سے لے کے نئے عہد نامہ کے اختتام تک یہ تمام باتوں کا مرکز جو ہوگا وہ یروشلم شہر ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا کیپٹل سٹی ہے جس کے خلاف دنیا کے تمام بڑے بڑے کیپٹلز لگے ہوئے ہیں۔ دنیا کے تمام کیپٹلز میں یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجئے وہ پوری دنیا میں نگاہیں اس ملک پر یا اس شہر پر لگی ہوئی ہیں۔ ٹھیک، اب ریزن یہ ہے کہ دریائے فرات جو ہے وہ ان ایریاز کے لیے رستہ ہے۔ دریائے فرات سوکھ جائے گا، بے شک کہ وہ اس کا پانی بھی خون ہو چکا ہوگا، پہلے وہ بتا دیا گیا تیسرے پیالے میں، لیکن وہ اس بات کو بھی ظاہر کر رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے یہ چھٹا پیالہ بھی الٹا جائے گا، وہ دریا جو خون بن چکا ہے وہ سوکھ بھی جلدی جائے۔ یعنی آپ اسے دیکھیں پہلے کہ پیچھے جو چوتھا پیالہ تھا اس میں سورج کی تپش بہت بڑھ گئی تھی، تو کھانا نہ ہونا، پھر پانی نہ ملنا، اور اس کے بعد پھر ہیٹ کا بڑھ جانا، بالکل لوگ باہر دھوپ میں نہیں جا پائیں گے، اور گھروں میں بھی جس چیز کو بھی ہاتھ لگائیں گے وہ بھی گرم ہوگی۔ جب کھانا نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا، تو لوگ نہا بھی نہیں سکیں گے، صحیح، اور جب ہیٹ بڑھ جائے گی تو پھر ہیٹ ایگزاسشن سے معاملہ مزید بڑھ کے ہیٹ جو ہے وہ امپیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جسے تھرمل ایفیکٹ کہا جاتا ہے، صحیح، تو اس سے جو ہے وہ ہیٹ سٹروک ہوتے ہیں، ہیٹ سٹروک ہونا شروع ہو جائے گا لوگوں کو، اس سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے اب بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ٹھنڈے پانی میں بٹھا دیا جائے، تو یا وہ جو ہے لیمو پانی بنا کے پئیں، اس میں نمک اور چینی تھوڑا تھوڑا مکس کر کے، تو لیمو پانی بنا کے پئیں تو اس سے جلدی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب ان کو وہ چیزیں میسر ہی نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ خدا کے برخلاف کفر بکیں گے۔ اور پھر جب 5ویں پیالے میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنی زبانیں کاٹنے لگے درد کے مارے، تو اب جو اس وقت جو مخالف مسیح ہے وہ اپنے آپ کو اس دنیا کا حاکم بنا کے بیٹھا ہوگا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ دانییل کی 70 ہفتوں کی جو نبوت ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اس کا جو آخری 70واں ہفتہ ہے وہ یہ 7 سالہ مصیبت کا دور ہے، اس میں بات ہو رہی، اور اس کا ذکر 9ویں باب میں کیا گیا دانییل کی کتاب میں۔ تو بتایا گیا کہ وہ شخص
وہ جو بادشاہ بن کے آئے گا اور کہے گا کہ میں خدا بھی ہوں, میں آل مائٹی ہوں, میں قادر مطلق ہوں. جو اس کی پیروی کرنے والے ہوں گے انہوں نے تو اس کے ونڈرز اور اس کے بڑے بڑے کام اور نشانات دیکھ کے اس کی پیروی کی تھی. بالکل. تو وہ یہ کہیں گے کہ تو اپنی ہی کنگڈم پر یہ معاملات کیوں لے کر آ رہا ہے, تو نے یہ کیا مسائل پیدا کر دیے. ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے خدا مانے یا اسے شیطان مانے. لوگ اپنی زبانیں ضرور کاٹیں گے, اپنے ہاتھ کاٹیں گے, لیکن خدا کی طرف رجوع نہیں لائیں گے جو ان آفات کو روک سکتا ہے, جو تمام اختیارات کا مالک ہے. اس کی طرف وہ رجوع نہیں لائیں گے. اور اس لیے یہ دریائے فرات کا رستہ کھولا گیا. اب کیوں کھولا گیا ہے؟ تاکہ مشرق سے لوگ آ سکیں. کس کے برخلاف؟ اسرائیل کے خلاف, یروشلم کے خلاف, خدا کے لوگوں کے برخلاف. یعنی اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مخالف مسیح اور وہ جھوٹا نبی اور شیطان لوگوں کو کسی نہ کسی طرح اپنے آفیشلز کو قائل کر لے گا کہ بھائی دیکھو سارے کرسز اور سارے ریت اور سارے مصیبتوں کی جڑ جو ہے یہ یروشلم شہر ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو خدا اپنی قدرت کی بدولت یہ سب کچھ کروا رہا ہے. ان کو اب جو ہے وہ, کیونکہ خدا نے ان کو اب برباد کرنا ہے. میں یہ لفظ انتہائی خوفناک یوز کر رہا ہوں, برباد کرنا ہے, ڈیمولش کر دینا ہے اب ان کو. کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے لوگوں کے خلاف بہت بربادی پھیلائی تھی. خدا کے لوگوں پر انہوں نے تباہی نازل کی ہے. خدا کے لوگوں کا بیڑا غرق کرنے کی پوری کوشش کی. اپنے تمام اختیارات کو استعمال کر کے خدا کے لوگوں کو برباد کیا ہے. اس وجہ سے خدا یہ سارے معاملات ہونے دے رہا ہے. اس لیے دریائے فرات کا رستہ کھولا گیا. اور آگے آپ دیکھیں تو کیا لکھا ہے کہ اس کا پانی سوکھ گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے. تو سر کون سے بادشاہ ہیں؟ یہ مشرقی لوگ ہوں گے جو ایسٹ کے سارے مڈل ایسٹ کی طرف, اور اس کے جو ایسٹ میں لوگ رہنے والے ہیں, اور اس کے ایسٹ میں آتے ہیں عراق ہے, شام ہے, ایران ہے. اور اس وقت جو مخالف مسیح کے ساتھی مل کر ان ملکوں پر حکومت کر رہے ہوں گے وہ بادشاہ بنے ہوئے ہوں گے. تو وہ اپنی فوجیں لے کر وہ اس طرف کو حملہ آور ہونے کی کوشش کریں. اور ہماری قومیں جو اس وقت دنیا میں بستی ہیں ان کو پرکھنے کی ضرورت ہے, ان کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ وہ خدا سے دور نہ ہو جائیں, وہ مخالف مسیح کے ان بادشاہوں کے پیچھے نہ لگ جائیں, وہ بچ کے رہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ خدا کا قہر ان پر بھی نازل ہو. اس وجہ سے یہ سب کے سب کیا ہیں, وہ لوگ تیار ہوں گے اور اپنے اس حیوان کو جو ان کا بادشاہ بنا ہوا ہوگا وہ اس کی بات مانیں گے. حیوان لفظ استعمال کیا گیا ہے, یہ کوڈ ہے, یہ کوڈک لینگویج ہے, اور اس کا استعمال پرانے عہد نامہ میں بھی ہوا. حیوان امثال کی کتاب کے 12ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ جو نصیحت سے نفرت کرتا ہے, جو بات سننے سے نفرت کرتا ہے, جو تربیت حاصل کرنے سے نفرت کرتا ہے, وہ حیوان ہے. بالکل. انسان کی بات کی گئی ہے, ایک ایسا چارمنگ, ایک ایسا وہ زبردست میگنیٹک پرسنالٹی والے شخص ہوگا جو حیوان ہوگا, جس کو حیوان کہا جا رہا ہے, جو مخالف مسیح ہوگا, کہ لوگ اس کی باتوں میں آسانی سے آ جائیں گے, اتنی آسانی سے لوگوں کو ورغلا لے گا. وہ کوئی بھیانک اور دیوزاد قسم کی شخصیت نہیں ہے, وہ انتہائی زبردست چارمنگ پرسنالٹی ہو سکتی ہے. اس کی پرسنالٹی اتنی میگنیٹک, اتنی اٹریکٹیو ہو سکتی ہے کہ لوگ اس کی بات فوراً مان لیں گے. وہ لوگوں کو فوراً سے قائل کر لے گا, آسانی سے لوگ اس کی بات مان لیا کریں. وہ اتنا ذہین بھی ہوگا, اس وجہ سے اس کی بات مانی جائے گی. اور اس کے پیچھے کون کار فرما ہے؟ شیطان, جسے اژدہا لفظ کہہ کر مخاطب کیا گیا, جسے سانپ, بڑا سرپنٹ کہہ کے مخاطب کیا گیا, بڑا سانپ کہا گیا, کیونکہ باغ عدن میں اس نے اسی چیز کو استعمال کیا تھا. اس نے سانپ کو استعمال کیا تھا تاکہ اس کے وسیلہ سے حوا اور آدم کو اس جگہ سے نکلوا سکے. صحیح. جی سر, جیسے ہم آگے بھی دیکھتے ہیں کہ پھر میں نے اس اژدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت سے نکلتے دیکھیں. مطلب ان کے منہ سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں, یہ کچھ بالکل, دس از سمتھنگ ویری اسٹرینج. جی بالکل. آگے لکھا ہے یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں,
جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ سر اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کیجیے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب مصر کی غلامی میں بنی اسرائیل قوم تھی تو تب بھی ان پر ایک آفت مینڈکوں کی آئی تھی۔ بالکل۔ تو وہ مینڈکوں کی آفت جو تھی اس میں یاد ہے کہ ہمیں وہ لوگ چڑ گئے تھے۔ اسی طرح سے اس کی ریزن یہ ہوتی کہ مینڈک کی جو آواز ہے جب وہ ٹراتا ہے تو اس کی آواز سے لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ سچویشن جو ہے ابلیس کی طرف سے ہو رہی، وہ خدا کے اس قہر کو اب یہاں پہ امیٹیٹ کر رہا ہے کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں، تو وہ لوگوں میں یہ بھیجے گا، اپنی بدروہیں ایسی بھیجے گا کہ لوگوں کو اریٹیٹ کریں اور خدا کے لوگوں کے خلاف اریٹیٹ کریں گی وہ، صحیح، اور ان سے وہ ان کو اس طرح سے پرووک کریں گی، ان کو اس طرح سے ابھاریں گی کہ وہ لوگ مل کر بادشاہ کے بادشاہ مل کر جو ہے وہ اکٹھے ہو کے بنی اسرائیل قوم سے اور خدا کے لوگوں سے لڑنے کے لیے وہاں پر جمع ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ اس وجہ سے دریائے فرات سوکھ گیا تاکہ بنی اسرائیل قوم تک وہ آسانی سے رسائی کر سکے، وہ خدا کے لوگوں تک وہ پہنچ کر ان کو ساری باتوں کا مورد الزام ٹھہرائیں۔ یہ سبب ہے ابلیس نے اس طرح سے ان لوگوں کو کنونس کر لیا، اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں وہ اپنے خیالات منتقل کرے گا، وسوسے ڈالے گا کہ ہو نہ ہو یہ لوگ ان تمام مصیبتوں کی جڑ ہیں، ان کو ختم کر دو، کیونکہ وہ جمع ہو کر کس لیے جمع ہو رہے ہیں؟ تاکہ ان کے خلاف لڑیں اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹائیں، اس وجہ سے کہ ان کے ختم ہونے سے یہ سارے کے سارے قہر بھی ختم ہو جائیں گے، یہ ساری آفات ختم ہو جائیں گی، اس وجہ سے وہ جمع ہو رہے ہیں اور اس کے لیے خاص جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کا بھی آگے ذکر کیا گیا کہ انہوں نے وہ جو بدرواں ہیں، 3 ناپاک روحیں ہیں، انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہرمجدون ہے۔ سر کیا یہ جنگ کی بات تو نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ؟ یہ کسی جگہ کا ذکر ہے؟ کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، ہم نے سنا بھی ہے کہ آخری وقت میں جنگ بھی ہوگی، تو کیا یہ اس جنگ کی طرف کی بات تو نہیں ہو رہی ہے کہ جو ہونے والی ہے؟ بیٹا اس میں بالکل یہی، یہ ہرمگدون یا ہرمجدون یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ ہر کے معنی ہے پہاڑ، اور مگدون وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ پورے کا پورا علاقہ ہے، پوری وادی ہے۔ مگدل بھی اسے کہا جاتا تھا جہاں کی مگدلینی تھی، تو اس وجہ سے یہ جو ہے وہ ہر مگدون کی ایک پوری وادی ہے جس میں شاید جو ہے وہ لاکھوں لوگ سما سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یزریل کی وادی ہے، صحیح، تو وہ سارے کا سارا کور کرتے ہیں یروشلم کے ارد گرد کا ایریا، تو وہ ساری کی ساری قومیں آ کے جمع ہو جائیں گی یروشلم کے ارد گرد، اور وہ ان قوموں کو جمع کیا گیا ہے ان ناپاک ارواح کے وسیلہ سے تاکہ بنی اسرائیل قوم کا صفایا کر سکیں، تاکہ وہ خدا کے لوگوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹا سکیں۔ یہ ہم اس بات کو پرانے عہد نامہ میں بھی زکریا کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، اس کے 12ویں باب سے لے کر 14ویں باب تک، 14واں باب اس کا آخری باب ہے، اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ تمام اقوام مل کر یروشلم کے خلاف جمع ہوں گی اور اس کا محاصرہ کریں گی، اور جب اس کو گھیر لیں گی تو پھر شہر کو برباد کرنے کی کوشش کریں گی، تو تب خداوند یسوع مسیح خروج کرے گا۔ اور آپ نے جو بات کی کہ یہ جنگ کی بات ہو رہی ہے، یہ بالکل اسی جنگ کا نام لیا جاتا ہے جسے انگلش میں آرمگیڈن کہا جاتا ہے، تو وار آف آرمگیڈن ہوگی وہ، ٹھیک ہے، وہ دنیا کی قومیں وہاں پر جمع ہوئی ہوں گی جو بنی اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتی ہیں، یروشلم کو وائپ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں گی، لیکن لکھا ہے کہ تب خداوند یسوع خروج کرے گا، آسمان سے آئے گا اور کوہ زیتون پر اترے گا۔ یہ زکریا کی کتاب کے 14ویں باب کی پہلی آیت سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، اور وہ کوہ زیتون پر کھڑا ہوگا، وہی کوہ زیتون ہے جس کے ارد گرد یہ قومیں جمع ہوئی ہوں گی، اور یہ کوہ زیتون یروشلم کے بالکل سامنے ہے، صحیح، اور اس سے 1 دن کا فاصلہ ہے، 1 دن کے سفر پر ہے، پیدل اگر آپ چلیں تو پورے 24 گھنٹے کا سفر بنتا ہے وہ۔ جب خداوند یسوع مسیح وہاں پر اترے گا کوہ زیتون پر، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 2 ٹکڑے ہو جائے گا، وہ بیچ سے 2 حصے پھٹ جائے گا، اور یہ دنیا کا آخر ہوگا، دا لاسٹ ڈے آف دا ورلڈ، لاسٹ بیٹل آف دا ورلڈ بھی وہی ہوگی، وہ عالمی جنگ ہوگی
وہ دنیا کی عظیم ترین جنگ ہوگی جس میں 3rd ورلڈ وار جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہوگی. وہ لاسٹ ڈے ہوگا, اور اس وقت وہ پہاڑ جب پھٹ جائے گا تو 2 ٹکڑے ہوگا, تو وہ آدھا حصہ جنوب کی طرف کو جائے گا, لکھا ہے وہ سرک جائے گا, آدھا حصہ وہ شمال کی طرف سرک جائے گا, نارتھ اور ساؤتھ کی طرف وہ دونوں کے دونوں ٹکڑے جانا شروع ہو جائیں گے. اور جو رستے میں یہ فوجی اور یہ جتنے بھی ہوں گے اس وقت, کیونکہ نہ ان کے پاس ٹرانسپورٹیشن کا کام ہوگا نہ چیزیں ہوں گی, گھوڑے رہ جائیں گے, گھوڑوں پر آئیں گے یہ لوگ, کیونکہ ان کی خوراک اور ان کا پانی اور ان کے جو جتنی بھی وہیکلز ہیں وہ سب کی سب ختم ہو چکی ہوں گی, برباد ہو چکی ہوں گی, الیکٹریسٹی کا نظام ختم ہوا ہوگا, اس وجہ سے یہ گھوڑوں پر آئیں گے. تو لکھا ہے کہ جتنی بھی قومیں ہوں گی جو یروشلم کے خلاف کھڑی ہوں گی, کھڑے کھڑے ان فوجیوں کے آنکھیں, آئی بالز, وہ ان کے آئی ساکٹ میں, وہ چشم خانوں میں گل جائیں گی, اور ایسا ہی ان کے گھوڑوں کے ساتھ بھی ہوگا. ٹھیک ہے, جسٹ لائک جیسے کہ نیوکلیئر بلاسٹ ہوتا ہے ویسے ہی ریڈیو ایکٹیو ایفیکٹ ہوگا, تابکاری اثرات کی طرح. تو خدا ظاہر کرے گا کہ میری جو قدرت ہے وہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے. بالکل. تو خداوند یسوع مسیح کی تجلی سے, اس کے جلال سے یہ سب کچھ ہوگا اور ان کی بربادی ہوگی, جس کا ذکر آگے مزید جو ہے وہ 7ویں پیالے میں کیا گیا. جی سر, ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے بھی ہیں, اور 7ویں نے اپنا پیالہ ہوا پر الٹا, اور مقدس کے تخت کی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز آئی کہ ہو چکا. پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں, اور ایک ایسا بڑا بھونچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ایسا بڑا اور سخت بھونچال کبھی نہ آیا تھا. اور اس بڑے شہر کے 3 ٹکڑے ہو گئے, اور قوموں کے شہر گر گئے, اور بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی تاکہ اسے اپنے سخت غضب کی مے کا جام پلائے. اور ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا, اور پہاڑوں کا پتہ نہ چلا, اور آسمان سے آدمیوں پر من من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے. اور چونکہ یہ آفت نہایت سخت تھی, اس لیے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر بکا. مینز یہ کہ سر یہ تو اسی وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جب خدا اس وقت آئے گا زمین پر تو پہاڑ جو ہے وہ بیچ سے الگ ہو جائیں گے. مینز اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈویژن ٹورڈز دی نارتھ اینڈ ساؤتھ. تو سر مطلب ہر ایک چیز اس وقت ختم ہو رہی ہوگی. ایگزیکٹلی, بالکل یہ درست بات ہے بیٹے, کہ اب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ زکریا 14ویں باب میں اس کا ذکر کیا گیا, تو یہاں پر جب یہ پہاڑ پھٹے گا تو وہ زمین کو ہلانا شروع کر دے گا. بالکل. تو اسے ارتھ کویک ہی نہیں کہیں گے, ہم اسے میگا کویک کہا جاتا ہے. سر یہ کس طرح کا زلزلہ ہے؟ کیونکہ ابھی ہم جس طرح زلزلے دیکھتے ہیں تو ہر چیز جو ہے, جیسے بلڈنگز ہیں, جگہ جو ہے زمین پھٹ جاتی ہے اور چلے, مطلب ہر چیز اندر دب جاتی ہے. لیکن یہ کس قسم کا, کس نوعیت کا زلزلہ ہوگا کہ جس سے پوری دنیا ہی تباہ ہو جائے گی؟ جو اسکائی اسکریپرز بلڈنگز ہیں نا, وہ تو آسانی سے بیٹھیں گی. ٹھیک ہے, اور بڑی بلڈنگ جتنی بھی زیادہ سٹوریز والی ہوں گی وہ بیٹھنا شروع ہو جائیں گی. یہ سچویشن کنفرم ہے. اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ وہ میگا کویک وہ انسانوں کے لیے انتہائی خوفناک ہے, کیونکہ وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ بڑا شہر وہ 3 ٹکڑے ہو جائے گا. بڑے شہر کی بات, کون سے بڑے شہر کی بات کی گئی ہے؟ یروشلم شہر کی بات کی جا رہی ہے. یروشلم کے 3 حصے ہو جائیں گے, وہ بھی پھٹنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ یہ کوہ زیتون پھٹے گا. تو سامنے میں نے بتایا کہ 24 گھنٹے کے سفر پہ سامنے یروشلم شہر ہے, تو اس کے ٹکڑے سب سے پہلے ہوں گے. اور اس کے بعد کہا گیا پھر اس کا جو آفٹر شاکس ہوتے ہیں, جو زلزلے کے آفٹر شاکس ہوتے ہیں, ابھی تو اسی کے ٹریمرز چلیں گے سارے. یہ سب کے سب ٹریمرز جو ہیں وہ پوری کی پوری ویوز کی صورت میں وہ پوری دنیا میں پھیلیں گے, جس سے بلڈنگز جو ہے وہ آسانی سے بیٹھ جائیں گی, اور ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ہل جائے گا. یعنی سمندر میں بھی سونامیز آئیں گے. جو جزیرے باہر نظر آتے ہیں, آئلینڈز ہیں, وہ سب کے سب جو ہیں وہ پانی میں غرق ہو جائیں گے. ٹاپو جو جہاں پہ بحری جہاز کھڑے ہوتے ہیں ان کو ٹاپو بھی کہا جاتا ہے. تو وہ سب کے سب جو ہے وہ چیزیں, وہ ٹاپو بھی تباہ ہو جائیں گے.
وہاں ان کے لنگر انداز ہونے کے لیے بھی جگہ باقی نہیں بچے گی. وہ سب کے سب جو ہے وہ چیزیں لیول ہونا شروع ہو جائیں گی. وادیاں جو ہوں گی وہ شاید جو ہے وہ اوپر آ جائیں, پہاڑ ان میں جا گریں, اور جہاں پہاڑ ہوں گے وہ لیول زمین بن جائے گی. تو یہ سب چیزیں ہم پہلے سے کہیں نہ کہیں چھوٹے پیمانے پر اسمال میگنیٹیوڈ میں یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں. جی بالکل. اور ریکٹر اسکیل پہ شاید اس جو میگا کویک کی جو شدت ہوگی, کیپیسٹی ہوگی, وہ بہت زیادہ ہوگی. شاید ریکٹر اسکیل اس کو جو ہے وہ بیئر ہی نہ کر پائے. یعنی یہ بھی پاسبلٹی ہے. آج تک جو میکسیمم, جو سب سے زیادہ بڑا زلزلہ آیا ہے وہ 9 پوائنٹ سم تھنگ ہے. ریکٹر اسکیل پہ اس کی شدت جو ماپی گئی وہ 9 پوائنٹ سم تھنگ تھا. تو جب اس سے بھی بڑھ کر ہوگا تو آٹومیٹکلی بہت بڑی تباہی ہوگی. 100 تک نہ ہو جو ہے وہ یہ یقیناً ہے, ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ اگر ہم 20s میں بھی جائیں گے تو وہ بہت تباہ کن ہے, یہ بہت تباہ کن ہے. اس کی وجہ سے یہ سب کیا ہے, انسان کے خدا کی طرف پلٹنے کا جو ہے وہ سبب بننا چاہتا ہے خدا. یہ سب باتیں ہمیں اس لیے کہی گئیں کہ خدا کی طرف رجوع لائیں لوگ, لیکن لوگ اس کی طرف رجوع نہیں لاتے. اور یہاں پہ بھی اینڈ میں بھی کہا گیا کہ آسمان سے آدمیوں پر من من بھر کے اولے برسیں گے, کیونکہ کلائمیٹک چینج ہی اتنی پاورفل ہو جائے گی کہ آسمان سے اولے برسیں گے. تو من کا مطلب ہوتا ہے 40 کلو, 100 پاؤنڈز. تو 100 پاؤنڈ کی جو ہے وہ جب برف گرے گی اوپر سے وزنی پتھر جیسی, تو سوچیں زمین میں دھنسنا شروع ہو جائیں گے لوگ. تو جس جگہ پہ وہ ٹکرائیں گے وہاں زمین میں گڑے پڑنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ سب بات کہی جا رہی کس لیے کہ خدا کا فائنل قہر یہاں پہ نازل ہوا. یہاں پہ جیسے ہی یہ 7واں پیالہ الٹا گیا تو لکھا ہے کہ مقدس کے پاس سے بڑے زور سے آواز آئی کہ ہو چکا. یسوع نے بھی بڑے زور سے آواز دی تھی جب اس نے جان دینی تھی صلیب پر کہ تمام ہوا. اس کا بھی یہی مطلب تھا. جو لفظ وہاں استعمال کیا گیا ہو چکا کے لیے, وہ تمام ہوا کے لیے, وہی لفظ یہاں پہ ہو چکا کے لیے استعمال ہوا ہے. اٹ از فنشڈ, اٹ از اینڈ. اب یہ کہہ دیا گیا اٹ از ڈن, اٹ از فنشڈ, اٹ از اوور. اب دنیا میں انسانوں نے جو کرنا تھا وہ سب کر چکے, اب جو کرے گا خدا کرے گا, اور اس کا بھی قہر وہ بھی فائنل ہو گیا, یہ کہہ دیا گیا. تو ہمیں تو فائنل وقت تک کی باتیں سب بتا دی گئیں. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے, آج لوگوں کو یہ بتانا ہے تاکہ کل کو لوگ ان سب مسائل کا سامنا نہ کریں. کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے, خدا کی چاہت یہ ہے کہ ہر ایک شخص کی نوبت کہاں تک پہنچے, توبہ تک پہنچے. تو یعنی وہ تو چاہت دکھا رہا ہے, ہم بتا رہے ہیں, لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں. صرف کیا ہے کہ انہیں بتاتے رہیں, سمجھاتے رہیں کہ توبہ کرو, ہمیشہ کی زندگی پاؤ, خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤ. یہ خدا چاہتا ہے تاکہ ہم ریپچر میں اٹھائے جا سکیں. بے شک یہ ہے خدا کے لوگوں کے لیے خدا کا پلان. اس طرح سے یہ سارے چیپٹرز اسی طرح سے چلتے ہیں. چیپٹر 6 سے لے کر چیپٹر 18 تک انہی چیزوں کو ایکسپلین کیا گیا کہ خدا کی طرف رجوع لاؤ, ایسا نہ ہو کہ تم کفر بکنے والے ہو. یہ سب باتیں خدا چاہتا ہے ہم سے. صحیح. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب, ان گہرے بھیدوں کو ہمارے سامنے عیاں کرنے کے لیے, جو کلام مقدس میں قلم بند کیے گئے ہیں ہمارے لیے, جو کہ یوحنا عارف کی طرف سے خدا نے اس کو ایک رویا دکھائی جو کہ آسمان کے بارے میں تھی, کہ ان باتوں کو قلم بند کر, اور تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں آخری وقت میں کیا کرنے کو ہوں. تھینک یو سو مچ ویورز, آپ کے لیے بھی جو آپ ہماری ان سیریز کو فالو کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں, اور یقیناً آپ میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے اندر سوچ رہے ہوں گے کہ میں آج کہاں کھڑی ہوں اور کہاں کھڑا ہوں. لہٰذا وقت ہے, جس طرح یہاں کہا گیا اور مسیح کی صلیب پر بھی کہا گیا کہ تمام ہوا, اسی طرح مصیبتوں کے بارے میں کہا گیا ہو چکا. اسی طرح اپنی میں کو, اپنی خودی کو بھی کہیں اٹ از اوور, آئی ایم فنشڈ, ناؤ آئی ہیو ٹو ایکسیپٹ کرائسٹ دا لارڈ. اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں نیو ایپیسوڈ کو لے کے حاضر ہوں گی. مجھے اور ناقابل یقین ٹیم کو اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو اینڈ تھینک یو ویری مچ.